السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کی رائٹر ناول میں اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ نمبر 32 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ کل کے دن میں ایپیسوڈ نہیں دے سکی تھی، اس لیے آج میں نے چھٹی نہیں کی، آج کے دن وہ ایپیسوڈ دے رہی ہوں جو کل نہیں دی تھی۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کر دینا ہے، اور ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایپیسوڈ پر کمنٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ باقی ہم شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 32۔ وہ سب آج اٹلی کے شہر وینس کی سیر کر رہے تھے۔ وینس جسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے، وجہ وہاں پر سڑکوں کا نام و نشان بھی نہ ہونا ہے۔ وہاں پورا شہر پانی کی نہروں پر بنا ہے۔ لوگ سڑکوں پر گاڑیاں چلانے اور پیدل چلنے کی بجائے کشتیوں میں سفر کرتے ہیں۔ وہاں کا پانی دیکھنے میں بے حد شفاف اور خوبصورت لگتا ہے، مگر در حقیقت وہ پانی صاف نہیں ہوتا، کیونکہ وینس میں گھروں کے پانی کی نکاسی کے لیے نالیاں وغیرہ نہیں بنی ہوئی، اس لیے گھروں، دکانوں، فیکٹریوں اور ریسٹورنٹ وغیرہ سے ویسٹ کیا گیا گندا پانی بھی اس پانی میں شامل ہوتا ہے۔ مگر جو بھی ہو، وینس شہر کی خوبصورتی اور مقبولیت کی وجہ بھی وہی پانی ہے۔ وینس کی سیر ان سب کے لیے بہت مزے کی تھی۔ بچے تو اتنے سارے پانی کو دیکھ اور کشتی کی سیر کر کے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ وینس سے وہ لوگ سیدھا واپس روم آ گئے تھے۔ وہ لوگ اس قدر سیر و تفریح سے تھک گئے تھے کہ گھر آتے ہی اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تھے۔ اب یقیناً وہ لوگ دوپہر کے سوئے اگلی صبح اٹھنے والے تھے۔ ہم لوگ کل واپس جا رہے ہیں رشیا، ناشتے کی ٹیبل پر داریا اچانک بولی تو سب نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اتنی جلدی کیوں واپس جا رہے ہو تم دونوں؟ باران نے حیرانگی سے پوچھا۔ بھائی، ززان کے بزنس کا مسئلہ ہے اور پھر میرے بھی بہت سے کام پڑے ہیں۔ جینی اور راجر سب کچھ نہیں سنبھال سکتے۔ داریا نے جانے کی وجہ بتائی۔ ابھی کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ تم بھی نہیں جا رہی کیونکہ کل صبح ہم لوگ پیرس کے لیے نکلیں گے۔ تم بھی 3-4 دن اور رک جاؤ۔ داور نے جیسے فیصلہ سنایا۔ حمیرہ اور زاہلے دونوں بس خاموشی سے تینوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھیں، جبکہ ززان اپنے پسندیدہ کام یعنی کھانے میں مگن تھا۔ بھائی، 4 دن بعد بھی تو جانا ہے، اور کل بھی واپس ہی جانا ہے، تو پھر اتنے دن رک کر کیا کریں گے؟ داریا کو واپس جانے کا بھوت سوار تھا، اس لیے داور سے بولی۔ بیٹا جی، کل ہم پیرس جائیں گے اور وہاں پر پرسوں تمہارے اور ززان کے ساتھ زاہلے اور باران کا ولیمہ کریں گے۔ داور کی بات پر جہاں باران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، وہیں پانے پیتی زاہلے کو بری طرح سے کھانسی کا دورہ پڑا تھا، جس پر حمیرہ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ بھائی، پھر کبھی کر لیں گے ولیمہ، ابھی ضروری تھوڑی ہے۔ داریا نے داور کی بات پر پہلے تو اپنے ساتھ حیران بیٹھے ززان کو دیکھا، پھر داور سے کہا۔ میں انکار نہیں سن رہا۔ بعد میں بھی تو کرنا ہے نا ولیمہ، تو ابھی کیوں نہیں؟ داور نے جیسے بات ختم کرنا چاہی۔ زاہلے کا بس نہیں چلا تھا، وہ اپنے سامنے پڑے برتن اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتی۔ اپنا غصہ دباتی وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کا جانا سب کو عجیب ضرور لگا، مگر سب جانتے تھے کہ وہ ابھی اپنے اور باران کے رشتے کو اپنا نہیں رہی۔ میرا ایک سوال ہے داور بھائی، ززان اچانک بولا تو سب اس کو دیکھنے لگے۔ ہاں پوچھو، داور نے جوس کا گلاس اٹھاتے کہا۔ داور بھائی، ولیمہ لڑکے کی جانب سے ہوتا ہے، تو پھر میرا اور داریا کا ولیمہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ رہنے دیں، ہم پھر کبھی کر لیں گے۔ ززان کے سوال اور بات پر داور اور باران مسکرائے۔ کوئی بات نہیں، تم اسے ہماری جانب سے بارات سمجھ لینا، اور خود بعد میں ولیمے کے طور پر یا تو الگ سے فنکشن رکھ لینا یا پھر غریبوں میں کھانا بانٹ دینا۔ داور کی بجائے باران نے جواب دیا۔ مگر یہ سب کیوں ضروری ہے؟ اس نے احتجاج کیا تو داریا نے سائڈ سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ تڑپ کر اپنا بازو مسلتا اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ داریا نے اسے چپ رہنے کا آنکھوں سے اشارہ کرتے خود مسکرا کر کہا تو ززان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو پورے کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ، تکیے، کمفرٹرز، کچھ بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ ہر چیز زمین پر بے ترتیبی سے پڑی اپنی بے قدری پر رو رہی تھی۔
ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس کے مہنگے مہنگے برانڈ کے پرفیوم اور گھڑیاں، سب کچھ زمین پر ٹوٹا پڑا تھا، جبکہ پورے کمرے کی حالت بگاڑنے والی بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے کمرے کی؟ باران اس کے پاس جا کر پوچھنے لگا۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا، غصے کی اس کے لہجے میں ہلکی سی بھی جھلک نہ تھی۔ اس کی آواز پر زاہلے نے سر اٹھا کر اپنی لال ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے سر میں درد کی اس قدر تیز ٹیسیں اٹھ رہی تھیں کہ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اسی سر درد کے سبب اس کی آنکھیں بھی لال ہوئی پڑی تھیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بولو نا کچھ۔ وہ زاہلے کی آنکھوں کو دیکھ کر پریشانی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتا پوچھنے لگا۔ اس کا پورا وجود زاہلے کے لیے فکر مند ہوا تھا۔ بند کرو یہ فکر مندی کا ڈرامہ۔ اگر اتنی ہی میری پرواہ ہے تو جا کر اپنے بھائی کو ولیمے کے لیے منع کرو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتی بولی تو باران نے لمبا سانس کھینچا۔ صرف ایک ولیمہ ہی تو ہے زاہلے، نکاح تو ہو گیا ہمارا، پھر ولیمے میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تم سے اپنا حق مانگوں گا تو میں پہلے ہی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو زاہلے نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، پاگل تھی جو تم سے کہہ رہی تھی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی بیڈ سے کھڑی ہوئی، اپنی جوتی پہن کر دروازے کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ باران نے اس کو صوفے پر رکھا فون اور اسٹالر اٹھاتے دیکھا تو پوچھا۔ باہر جا رہی ہوں، تم نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے مجھ پر، تو بس 2 گھڑی سکون سے گزارنے کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ وہ باران کی جانب دیکھ کر بولتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے باران کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ تم سیدھے الفاظ میں بھی کہہ سکتی تھی جانم کہ تم اس کمینے سے ملنے جا رہی ہو۔ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا، جبکہ غزین کو کمینے لفظ سے پکارتے اسے جیسے خود ہی سکون ملا تھا۔ داریہ، یہ کیا کہہ رہی تھی تم باہر؟ تم نے ہی تو 1 سال کا کانٹریکٹ میرج کیا تھا میرے ساتھ، پھر اب یہ ولیمہ؟ کیا ہے یہ سب؟ وہ اور داریہ کمرے میں آئے تو اس نے فوراً داریہ سے پریشانی اور نہ سمجھی بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا کہہ رہی تھی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ کہہ تو داور بھائی رہے تھے، وہ بھی ولیمے کا، میں نے تو بس حامی بھری ہے۔ وہ اپنے لمبے خوبصورت گرے کلر کی نیل پینٹ میں رنگے ناخنوں کو دیکھتی لاپرواہی سے بولی۔ داریہ، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ تم نے ہاں کیوں کی؟ زازان نے اپنی بات پر زور دیا۔ زازان شاہ، چلو نیا کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر اچانک بولی تو زازان کو اس کی بات پر اور حیرانگی ہوئی۔ کس طرح کا کانٹریکٹ؟ اس نے پوچھا۔ 1 سال کا ہمارا کانٹریکٹ کینسل کر کے اسے ساری زندگی کا کانٹریکٹ بناتے ہیں۔ اس نے زازان کی آنکھوں میں دیکھتے سیریس انداز میں سیدھی بات کی۔ اسے پسند نہیں تھا بات گھمانا۔ اس کی بات پر تو زازان کے قدم لڑکھڑائے۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ مذاق کا وقت نہیں ہے یہ۔ اس کی بات کو مذاق کا رخ دیتے اس نے کہا تو داریہ یوں ہی اسے سیریس انداز میں دیکھتے اس کی جانب بڑھی اور اپنے اور اس کے درمیان کے 3 قدم کے فاصلے کو ختم کیا، اور پھر اس کا کالر پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ داریہ کی اس حرکت پر زازان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں، جبکہ وہ اپنا کام کر کے پیچھے ہو چکی تھی۔ مطلب صاف ہے، بس تم سمجھ نہیں رہے، وہ اس سے دور ہو کر بولی۔ زازان تو ابھی تک اس کے کیے گئے عمل پر شاکڈ تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھتا حیرانگی سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے گال لال ہوئے تھے۔ او پلیز یار، تم لڑکے ہو کر کیسے شرما سکتے ہو؟ وہ اس کی بازو پر مکہ مارتی بولی۔ اگر تم لڑکی ہو کر ایسا کر سکتی ہو تو میں شرما بھی سکتا ہوں۔ وہ فوراً اپنی ٹون میں لوٹا۔ ہاں تو اس میں ایسا کیا ہے؟ لڑکیوں میں بھی فیلنگ ہوتی ہیں، وہ ناک چڑھاتی بولی تو زازان مسکرایا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا واقعی تمہارا وہ مطلب ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ وہ داریہ کو کندھوں سے تھامتا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا تو داریہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اب مجھے کیا پتا تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ نظریں گھماتی بولی تو زازان نے کہا لگایا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ ایک دم سیریس ہو کر کہتا، اس بار خود اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔
اس کے انداز میں شدت تھی۔ داریہ پہلے تو اس کے اچانک عمل پر حیران ہوئی، مگر پھر خود بھی اس کے عمل میں اس کا ساتھ دیتی اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر گئی۔ کافی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو پہلے وہ جو اس کو کس کر کے بڑی بے شرمی سے اسے دیکھ رہی تھی، اب شرم سے لال ہوئے چہرے کو جھکا گئی۔ اس کے شرمانے پر ززان نے اپنی مسکراہٹ چھپائے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا تو داریہ کی پلکوں نے جھکنے اور اٹھنے کا رقص شروع کیا۔ اب تو میری بیوی کو بڑی شرم آ رہی ہے، وہ مسکرا کر بولا تو داریہ بھی شرم بھری ہنسی ہنستی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، اور اس کے ایسے کرنے پر ززان کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اس نے کس کر داریہ کے گرد بازو باندھے اور اس کے سر پر اپنی تھوڑی اٹکائی۔ شاید ان کی زندگی میں اب ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہی تھیں، لیکن شاید لفظ قابل غور ہے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو پورے فلیٹ کی لائٹ آن دیکھ اسے حیرت ہوئی، مگر پھر اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ زاہلے، کیا تم ہو؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھتے اپنے بوٹ اتار کر سلیپر پہنی اور پھر فلیٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ لاؤنج کے ایریا میں پہنچتے ہی اس کی نظریں صوفے پر بیٹھی زاہلے پر گئی، جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، جبکہ وہ پہلے سے کمزور بھی لگی اسے۔ زاہلے میری جان، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ فوراً اس کے پاس پہنچ کر اس کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ اس کی پریشانی اور محبت سے چور آواز سن کر زاہلے نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا ہوا ہے زاہلے؟ بتاؤ نا کچھ۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ پلیز بتاؤ یار، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ زمین سے اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھتا پریشانی سے پوچھنے لگا، جبکہ زاہلے جو بے آواز رو رہی تھی ایک دم سے اس کے گلے لگتی دھاریں مار مار کر رونے لگی۔ اس کے یوں رونے پر غزین کے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے خیال آ رہے تھے۔ زاہلے پلیز مت رو، پلیز مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہیں اس باران نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ غزین نے ذہن میں چلتا سوال ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کے سوال پر زاہلے اس سے دور ہوئی اور اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ ہم دونوں کے ساتھ برا کر دیا غزین۔ اس نے سب تباہ کر دیا، سب کچھ بکھیر دیا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ صحیح سے بتاؤ نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پلیز زاہلے، میرا دل ہول رہا ہے۔ وہ زاہلے کے ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں صاف پریشانی جھلک رہی تھی۔ غزین، باران نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ زاہلے کی بات تھی یا پھر کوئی دھماکہ جو غزین اسد کی سماعتوں پر ہوا تھا؟ بے یقینی کے سبب اس کے ہاتھوں سے زاہلے کے ہاتھ خود بخود چھوٹ گئے تھے، جبکہ آنکھیں جن میں پہلے پریشانی تھی اب بے یقینی کا سمندر تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جھوٹ ہے نا یہ سب؟ مذاق کر رہی ہو نا مجھ سے؟ اس نے اٹکتے اٹکتے پوچھا، جیسے اسے پوری امید تھی کہ زاہلے ابھی ہنسے گی اور کہے گی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ نہیں غزین، یہ سچ ہے، سب سچ ہے۔ باران خان نے تم سے تمہاری زاہلے کو چھین لیا اس نے تمہاری زاہلے کو تم سے، اور ہمارے سارے خوابوں کو اپنے قدموں تلے روند کر وہ میرا حاکم بن کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم چیختے ہوئے بولی اور پھر سر ہاتھوں میں گراتی رونے لگی۔ غزین تو کچھ بھی بولنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ زاہلے کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ نہ بولا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو سامنے دیوار پر نظریں جمائے اسٹیچو کی طرح بیٹھا تھا۔ غزین، کچھ بولو نا پلیز، کچھ تو بولو۔ ایسے چپ رہ کر مجھے اور تکلیف کی کھائی میں مت دھکیلو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ اس کے کندھوں کو ہلاتی روتے ہوئے بولی تو غزین نے اپنی ساکت ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے ہوا یہ؟ اس نے کافی دیر اسے دیکھنے کے بعد پوچھا۔ حالت ابھی بھی پرانی والی تھی۔ اس کے پوچھنے پر زاہلے نے سب کچھ بتا دیا اسے، جسے سن کر غزین کی تکلیف سے آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ میں تب کچھ نہ کر سکی غزین، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے بولی تو غزین نے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیا۔ نہیں، معافی مت مانگو زاہلے، میں تمہیں قصوروار نہیں کہوں گا، لیکن اب بس تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ہم خلا کا کیس کریں گے اور تمہیں باران خان سے آزادی دلوائیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ باران خان کو تباہ کر کے ہم دونوں کی اذیت کا بدلہ لوں گا۔ پہلے تو یہ صرف ایک نارمل کیس تھا، مگر اب یہ ذاتی معاملہ ہو گیا ہے، اور غزین اسد کو قسم ہے اپنی محبت کی کہ وہ اس باران خان کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔
وہ نفرت سے باران کے بارے میں سوچتا بولا تو زاہلے نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں غزین، وہ بہت برا ہے، اور تم جانتے ہو ہماری ایجنسی کے بڑے بڑے افیسر اس کے ساتھ ملے ہیں۔ میری ساری انفارمیشن اس کو انہی افیسر سے ملی ہے۔ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے اس لیے میں وہاں ہوں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں وہاں ہوں وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بس تم اپنا کیس پورا کرو تاکہ ہمارے درمیان سے باران خان ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھاتے ہوئے بولی تو غزین نے نام میں سر ہلایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ نہیں زاہلے، تم وہاں نہیں جاؤ گی، میں نے کہہ دیا تو مطلب بات ختم۔ رہی بات ایجنسی کے افیسرز کی تو ان پر میں نے کبھی بھروسہ کیا ہی نہیں، اور دوسرا مجھے ڈر نہیں کہ وہ مجھے ڈھونڈ کر مجھے نقصان پہنچائے گا۔ نہیں زاہلے، میں غزین اسد ہوں، میں نہ ڈر ہوں ڈرپوک نہیں، مجھے تمہاری حفاظت کرنی آتی ہے اور ہمارا مشن بھی پورا ہوگا۔ تم دیکھ لینا، میں بہت نزدیک ہوں اپنی منزل کے۔ میں نے بہت سے ثبوت ڈھونڈ لیے ہیں اس کے خلاف، اور جانتی ہو اس کے گودام میں آگ لگا کر اس میں موجود سارے ڈرگس بھی جلا دیے تھے میں نے۔ میں بہت قریب ہوں اپنی جیت کے اور باران کی ہار کے۔ تم بس اب میرا ساتھ دو اور کہیں مت جاؤ، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ کچھ غلط نہ کر دے، یہی ڈر ہے مجھے۔ وہ زاہلے کو منانے کی کوشش کر رہا تھا مگر زاہلے ماننے کو تیار نہ تھی۔ نہیں غزین، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، پلیز سمجھو مجھے۔ تم بس جلدی سے باران خان کے خلاف اور زیادہ ثبوت ڈھونڈو تاکہ وہ جیل کی سلاخوں کی قید میں جائے اور مجھے اس کی قید سے رہائی ملے۔ یوں اس کے آزاد ہوتے ہم آزاد نہیں رہ سکتے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے نکال کر ابھی بھی انکار کر رہی تھی، جبکہ غزین ہی جانتا تھا کہ وہ کس قدر مشکل سے اپنے اندر اٹھتے غم اور درد کو قابو کیے اس کے سامنے مضبوط بنا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان تھی اور ایسے میں وہ بھی کمزور بن جاتا تو زاہلے اور پریشان ہو جاتی۔ تم کیوں میری بات نہیں سمجھ رہی زاہلے؟ اس کے نہ ماننے پر غزین ایک دم غصے سے چیخا تو زاہلے کا سر کا درد پھر شروع ہوا اور وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رہ گئی۔ اس کے ایسے ایک دم سر پکڑنے پر غزین کو خود پر غصہ آیا اور زاہلے کی فکر ہوئی۔ آئی ایم ریئلی سوری زاہلے، تمہیں ڈرا دیا میں نے۔ پر کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پہلے شرمندہ ہوتے معافی مانگی اور پھر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، بس اب میں چلتی ہوں، تم بس اپنا خیال رکھنا اور باران خان سے بچ کر رہنا۔ وہ کھڑی ہوتی، درد کرتے اور گھومتے سر کو سنبھالتی، اس سے جلدی جلدی میں بولتی، وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غزین ویسے تو اسے جانے نہیں دے گا۔ اس کے بھاگنے پر غزین بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ تم ایسے نہیں جا سکتی زاہلے، میں تمہیں اس جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ بھاڑ میں گیا مشن، تم سب سے زیادہ اہم ہو میرے لیے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا بولا تو زاہلے ایک دم رک کر اس کی جانب پلٹی۔ تمہیں زاہلے عمر اپنی قسم دیتی ہے غزین اسد، تم مجھے نہیں روکو گے۔ بس پلیز اتنا سن لو کہ زاہلے کو تمہارا انتظار ہے، باران خان کی تباہی کے پروانے کے ساتھ۔ وہ اس کو دیکھ کر بولتی آگے بڑھ گئی جبکہ اس کی قسم پر غزین وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت فلیٹ کے دروازے کے باہر کھڑا تھا اور وہیں پر وہ زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے اس کا دل کیا وہ باران خان کو ابھی جا کر ختم کر دے، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے۔ ویسے بھی اسے اپنی زاہلے کو واپس لانا تھا۔ اب یہ مشن بس ایک مشن نہیں رہا تھا بلکہ محبت کی جنگ بن گیا تھا، اور اسے یہ جنگ جیتنی تھی، ہر قیمت پر جیتنی تھی، صرف اپنی زاہلے کے لیے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 32۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا ضرور آپ کا ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ سو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔